السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ تبارک و تعالی اب حج اور عمرہ کا مکمل طریقہ یکے بعد دیگرے پیش کیا جائے گا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم عمرہ کرنے کے بارے میں کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ عمرہ میں احرام شرط ہے، طواف رکن ہے اور صفا مروہ کی سعی واجب ہے، بال منڈوانا یا کتروانا واجب ہے۔ عمرہ کا طریقہ علماء کرام نے جو بیان فرمایا ہے وہ یکے بعد دیگرے سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، بغل کے اور زیر ناف بال صاف کریں اور ناخن کاٹ لیں، پھر وضو اور غسل کر کے جسم پر اور احرام پر خوشبو لگائیں۔ نمبر 2، مرد حضرات 2 بغیر سلی چادریں لیں، ایک چادر بطور تہبند ناف کے اوپر باندھ لے کہ ٹخنے ظاہر رہیں اور دوسری چادر اس طرح اوڑھ لے کہ دونوں کاندھے ڈھک جائیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سر ڈھانپ کر 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھیں۔ گھر ہی سے احرام باندھنا بہتر ہے، اگرچہ نیت ایئرپورٹ یا جہاز میں سوار ہو کر بھی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، مرد اپنے سر سے کپڑا ہٹا کر عمرہ کی نیت کرے۔ نیت اردو زبان میں بھی کی جا سکتی ہے، یعنی اے اللہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اس کے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت بنا۔ پھر مرد آواز سے اور عورتیں آہستہ 3 بار تلبیہ پڑھیں، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر درود شریف پڑھ کر دعا مانگی۔ میقات پر یا اس سے قبل احرام کی نیت ضروری ہے۔ نیت اور تلبیہ پڑھنے سے احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مسائل انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم سماعت فرمائیں گے۔ 4 نمبر، حرم شریف میں داخل ہوتے وقت تو دایاں پاؤں اندر رکھے اور مسجد میں جانے کی دعا پڑھ کر اعتکاف کی نیت کر لے۔ نمبر 5، نظریں نیچے رکھتے ہوئے چلیں اور جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو ٹھہر جائیں اور کعبہ شریف پر نظر جمائے رکھیں اور 3 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے، پھر درود پڑھ کر دعا مانگیں۔ پہلی نظر میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا بہتر ہے کہ مولا میں جو دعائیں اب مانگوں گا وہ سب تو قبول فرما۔ نمبر 6، حجر اسود کی سیدھ میں پہنچ کر تلبیہ یعنی لبیک پڑھنا بند کر دیں اور مرد استباء کریں، یعنی احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈال لیں، پھر طواف کی نیت کریں۔ خیال رہے کہ حجر اسود کی سیدھ میں دائیں طرف مسجد کی دیوار پر سبز ٹیوب لائٹ ہر وقت روشن رہتی ہے۔ نمبر 7، اب حجر اسود کی سیدھ میں اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کا سینہ حجر اسود کی طرف ہو، پھر بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استعلام کریں، یعنی دونوں ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف چھونے کا اشارہ کر کے انہیں چوم لے، پھر اسی جگہ کھڑے کھڑے بائیں طرف مڑ جائیں اور طواف شروع کر دیں۔ نمبر 8، طواف کے پہلے 3 پھیروں میں صرف مرد حضرات رمل کریں، یعنی اکڑ کر کاندھے ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے تیزی سے چلے۔ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی کرنی ہو اس میں رمل ضروری ہے۔ نمبر 5، پورے طواف میں باوضو رہنا ضروری ہے، خواہ طواف نفلی ہو۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو اگر 4 پھیروں سے کم کیے ہوں تو جہاں سے چھوڑا وہیں سے شروع کرے، یا چاہیں تو نئے سرے سے شروع کریں۔ اگر 4 سے زائد چکر کر لیے ہوں تو اب جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے وضو کرنے کے بعد طواف کرنا ہوگا۔ نمبر 10، دوران طواف دیکھ کر دعائیں پڑھنے کی بجائے درود شریف، تیسرا کلمہ، استغفار اور کوئی بھی مسنون دعا پڑھتے رہیں۔ نیز اپنی زبان میں بھی جو دعائیں مانگنا چاہیں مانگتے رہیں۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھیے۔ یہاں دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں۔ رکن یمانی کی طرف نہ اشارہ کریں نہ اپنے ہاتھ چومیں۔ نمبر 11،
तवाफ़ के दौरान हर बार जब हजर अस्वद की सीध में पहुँचे तो पाँव मोड़े बगैर सिर्फ सीना और मुँह हजर अस्वद की तरफ करें और इस्तेलाम करें। 7 चक्कर पूरे करके 8वीं बार इस्तेलाम करें। दौरान तवाफ़ कहीं ठहरना नहीं चाहिए। नंबर 12, फिर दोनों शाने ढाँप कर मकाम इब्राहिम से करीब तर किसी भी जगह वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला पढ़कर 2 रकात नमाज तवाफ़ अदा करें। अगर मकरू वक्त हो तो बाद में नमाज अदा की जाए। ये नमाज तवाफ़ के वाजिबात से है। अज़ान फ़ज्र से तुलूए आफ्ताब तक, ज़ुहर से क़ब्ल ज़हवा कुबरा का वक्त और नमाज असर से गुरूब तक नफल के लिए मकरू वक्त है। नंबर 13, फिर मुल्तज़म यानी बाब काबा के पास आकर खूब रो रो कर दुआ मांगे कि कबूलियत का मौका है। इहराम की हालत में खाने काबा को हाथ ना लगाए क्योंकि लोग उस पर खुशबू लगा देते हैं। जिस तवाफ़ के बाद सही नहीं करनी हो, मसलन नफल तवाफ़, उसमें नमाज तवाफ़ से क़ब्ल मुल्तज़म के पास आकर दुआ मांगनी चाहिए। नंबर 14, नमाज तवाफ़ के बाद आब ज़मज़म खड़े होकर पिए और ये दुआ मांगे, इलाही मैं तुझसे नफ़ा बख्श और इल्म, वसी रिज़्क़ और हर बीमारी से शिफा मांगता हूँ। फिर हजर अस्वद की सीध में आकर इस्तेलाम करें। नंबर 15, फिर सही के लिए सफ़ा पर आए और इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह पढ़कर किबला रुख होकर सही की नियत करे। इलाही मैं तेरी रज़ा की खातिर सफ़ा व मरवा की सही की नियत करता हूँ, इसे मेरे लिए आसान कर दे और कबूल फरमा। जब भी सफ़ा व मरवा पर चढ़े तो 3 बार अल्लाह अकबर कहकर चौथा कलमा पढ़े। फिर दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगे। अब सफ़ा से चलना शुरू करे। मरवा तक 1 चक्कर होगा। इसी तरह 7वां चक्कर मरवा पर ख़त्म होगा। सही के दौरान इस्तिबा यानी ना करें। नंबर 16, हर चक्कर में सब्ज़ सुतूनों के दरमियान सिर्फ मर्द मुनासिब अंदाज में दौड़े। वहाँ ये दुआ पढ़े, रब्बिग़फिर वरहम व अंतल आउज़ुल अकरम, ऐ रब बख्श दे और रहम फरमा, बेशक तो ही सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और बुजुर्गी वाला है। नंबर 17, सही से फारिग होकर अगर मकरू वक्त ना हो तो मस्जिद हराम में आकर 2 रकात नफल अदा करें। नंबर 18, वे सर के बाल मुंडवाएं या चौथाई मिकदार में कटवाएं। औरतों को चाहिए कि अपनी चोटी के बाल अपनी उंगली के एक पोर से कुछ ज़ायद काट लें। ये एहतियात रखें कि कम अज़ कम चौथाई सर के बाल 1 पोर के बराबर कट जाए। अब यहाँ पर उम्रा मुकम्मल हो गया। उम्रा में और बहुत सारी बातें मकरू है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसे आगे के दर्स में हम समाअत करेंगे।